شہادت بڑی عظیم شہادت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس شہادت کی عظمت کو چار چاند اس سے لگتے ہیں کہ وہ شہادت کا واقعہ بذات خود عظیم، اور دوسری عظمت اس میں یہ پیدا ہو گئی کہ وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں پیش آیا۔ کچھ لوگوں نے جو یہ ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے سے ہی یہ مہینہ محترم اور مبارک اور مقدس مہینہ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظیم شہادت ہے، اس شہادت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس سے کہ وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں۔ ماہ مبارک کے بارے میں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بڑا مقدس اور محترم مہینہ ہے، اس کی حرمت جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے گئے اسی دن سے یہ ماہ مبارک محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص طور سے قابل احترام ہیں، ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چند مہینوں کو چھوڑ کر رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے خاص طور سے قابل احترام ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو یہ ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے سے ہی یہ مہینہ محترم اور مبارک اور مقدس مہینہ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظیم شہادت ہے، اس شہادت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس سے کہ وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں۔ شہادت بڑی عظیم شہادت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس شہادت کی عظمت کو چار چاند اس سے لگتے ہیں کہ وہ شہادت کا واقعہ بذات خود عظیم، اور دوسری عظمت اس میں یہ پیدا ہو گئی کہ وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں پیش آیا۔ تو 10ویں تاریخ جو آنے والی ہے کل، یہ بڑی عظیم تاریخ ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اس کی اہمیت ہمیشہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے، اور نسبت سے قدر و قیمت بڑھتی ہے، نسبتوں سے چیزوں کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ یہ مائک جس میں میں گفتگو کر رہا ہوں یہ محترم ہو گیا، کیوں؟ مسجد کا مائک ہے۔ یہی مائک اگر مسجد میں نہ ہو، گانے بجانے کی کسی محفل کے لیے لیا گیا ہو، کوئی عظمت نہیں۔ ایک ہی بھٹے میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں، ایک اینٹ مسجد میں لگتی ہے قابل احترام بن جاتی ہے، ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگتی ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ تو اس مبارک مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اللہ کی طرف نسبت ہے، تو یہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں روزہ 10 تاریخ کا ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ آج بڑھانا تھا، جس نے بڑھا لیا وہ کل کا رکھ لے، اور جس نے آج نہیں رکھا وہ کل کا رکھ لے، اس کے بعد آنے والے دن میں رکھ لے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ خبر دی گئی کہ بھئی محرم کی 10ویں تاریخ کو تو مدینے کے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ایک دن اس کے ساتھ بڑھا لوں گا، لیکن آپ کو موقع نہیں مل سکا۔
آپ کو اگلا محرم نہیں ملا یہ مہینہ، اسی لیے علماء نے کہا کہ ایک دن اور بڑھا لیا جائے تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہ رہ جائے۔ اس پر غور کرنے کی ایک بات اور ہے کہ روزہ رکھنا ایک عبادت کا کام ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو کسی عبادت میں ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت پسند نہیں ہے تو پھر تہذیب میں، تمدن میں، ان کی چال ڈھال میں، ان کے لباس میں، ان کی شکل و صورت میں مشابہت اختیار کرنا بھلا اللہ کو اور اس کے رسول کو کیسے پسند ہوگا؟ تو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی، صحابہ کرام کے تعلق سے میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام